بسم اللہ شریف یا رب تعالی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ بیان ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اسی پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مرتبہ پھر امتحان میں ڈال دیا۔ حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے آپ سے جدا کر دیں اور وادی بے آب و گیا میں چھوڑ آئیں۔ اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم عربی کی طرف روانہ ہوئے اور اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آج کل مکہ معظمہ آباد ہے۔ یہ علاقہ اس وقت خشک تھا اور بے آب و گیا پہاڑیوں میں گرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو تنہا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی کا صرف ایک مشکیزہ تھا۔ چاروں جانب کوئی آبادی نہ تھی، ویرانی منہ کھولے ہوئے تھی۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ اس جگہ کو کیوں منتخب کیا گیا تھا؟ ایک دن اس مقام سے اللہ کے نور کا ظہور ہونا تھا جس نے سارے عالم کو روشن کرنا تھا۔ اس مقام نے ایسا روشن مینار اور ہدایت کا مرکز بننا تھا جہاں سے ایک بار پھر توحید اور دین اسلام کی دعوت کا آغاز ہونا تھا۔ اس بنجر مقام پر 2 افراد پر مشتمل ایک خاندان تھا اور چاروں طرف کوئی ذی روح دکھائی نہ دیتا تھا۔ پانی کا مشکیزہ چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ معصوم بچہ پیاس سے بلبلانے لگا۔ حضرت ہاجرہ کی ممتا بے چین اور بے قرار ہو اٹھی۔ بچے کو زمین پر لٹایا اور پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے لگیں۔ ایک جانب جاتی مگر فوراً بچے کی طرف پلٹ آتی۔ بچہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا تھا اور پیاس کی وجہ سے چیخ رہا ہوتا۔ دوسری جانب دوڑتی مگر پھر لخت جگر کی طرف لوٹتی۔ اس طرح 7 چکر لگائے، کہیں پانی دستیاب نہ ہوا۔ اس وقت ہاجرہ نے ایک آواز سنی جو بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں حاضر ہوئی اور ایڑی ماری تو جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں صاف اور شفاف پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا اور بہتے ہوئے پانی کو روکنے کے لیے ارد گرد منڈیر بنانا شروع کر دی۔ پانی رکتا نہ تھا۔ بے اختیار زبان سے زم کے الفاظ ادا ہوئے جن کا مطلب تھا رک جا رک جا۔ اس طرح اس چشمے کا نام زمزم مشہور ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس چشمے کو بڑی برکت عطا کی۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق اس کا پانی غذائیت سے بھرپور ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان بیت اللہ کے حج کے لیے جاتے ہیں اور تبرک کے طور پر اس پانی کو لاتے ہیں اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کی دوسری بیوی حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی گود ہری کر دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ ان کا یہ بیٹا بھی مصر میں پرورش پاتا رہا۔ مصر میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ حضرت سارہ نے جہاں وفات پائی اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کنعان میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس آتے جاتے رہے۔ حضرت اسماعیل بھی حضرت ہاجرہ کی آغوش میں پرورش پاتے رہے اور ماہ سال کے ساتھ بڑھتے رہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے 2 مقامات بے حد احتیاط سے منتخب کیے تھے۔ دونوں مقامات اہمیت کے لحاظ سے مستقبل میں سنگ میل بننے والے تھے۔ دونوں تجارتی شاہراہ پر واقع تھے۔ مصر اور شام سے حجاز اور یمن آنے جانے والے سوداگروں کے قافلے اسی راستے سے گزرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 مقاصد کو اپنی اولاد کی ترقی کے لیے سامنے رکھا تھا۔ ایک یہ کہ تجارتی قافلوں کی آمد و رفت سے غلہ اور ضروری سامان کا حصول ان کے لیے آسان ہو۔ دوسرا یہ کہ توحید کے پیغام کو پھیلانے اور عام کرنے کے لیے ان مراکز پر لوگوں سے رابطہ عام اور آسان ہو۔
پھر جوار و کہار قوموں سے بھی چھٹکارا حاصل رہے، کیونکہ ظلم و ستم کی رکاوٹ سے اللہ کے دین کی تبلیغ میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی، اور جہاں سے مختلف قافلے گزرتے تھے اور ان میں توحید کا پیغام پہنچانا آسان تھا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ جس جگہ مقیم تھی وہاں جم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا، اسی طرح جہاں پانی کا حاصل کرنا آسان ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد بنی زرہم کے لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے جہاں پانی کی آسائش دیکھی تو اس مقام پر قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے جہاں آباد ہونے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی۔ اس طرح جہاں ایک شہر آباد ہونے لگا، قرآن نے اس سے بقا کہا ہے، جو بعد میں مکہ اور پھر مکہ معظمہ بن گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا بیان یہاں تک ہی ہے، پھر آگے شروع کریں گے۔ اللہ پاک امت مسلمہ تے اپنی نظر کرم فرمائے، اور امت مسلمہ لیے اللہ پاک ثانیت پیدا فرمائے، اور سلاب زندگان کے آفات بھی اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان کی مشکلات بھی، سلاب زندگان دی مشکلات بھی اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ختم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔